سامعین کرام، سامعات اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ 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 رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ وصحابہ الطیبین الطاہرین، لعنۃ اللہ علی الرافضین المرتدین الی یوم الدین۔ اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون، صدق اللہ العظیم۔ دوستان محترم، کل یہ فقیر آپ کی خدمت میں حاضر آیا تھا 30 سپٹمبر 2022 ٹھیک رات 11 بجے ہندوستانی وقت کے مطابق، اور جن صاحب نے میرے تعلق سے سوشل میڈیا پر کلپ جاری کی تھی ان کا جواب دیا تھا میں نے، اور جب گفتگو کا سلسلہ ختم ہوا اور میں نے ویڈیو کو سیو کرنا چاہا تو سیو کی جگہ وہ ڈیلیٹ ہو گئی۔ یہی وجہ ہے کہ آج دوبارہ مجھے لائیو آنا پڑا۔ سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم دائما ابدا ابدا۔ برادران اہل سنت، کل جب میں لائیو آیا تھا تو بے شک مجھ سے ویڈیو ڈیلیٹ ہوئی تھی، لیکن کچھ لوگوں نے شاید ایک موبائل سے دوسرے موبائل کا ویڈیو بنا لیا، یعنی یوٹیوب کو چلاتے ہوئے دوسرے موبائل کے ذریعے ویڈیو بنا لیا اور چھوٹی چھوٹی کلپس جو ہے انٹرنیٹ پر عام کر دی۔ ان صاحب تک بھی اطلاع پہنچی، وہ پہلے سے پریشان تھے۔ آج بھی میرے لائیو آنے سے 1 گھنٹہ پہلے مجھے ناگپور سے فون آتا ہے کہ مفتی صاحب سے کہیے کہ لائیو آ کر جواب نہ دیں۔ ہم نے کہا اگر آپ اپنی ویڈیو ڈیلیٹ کر دیتے جس میں مجھے چیلنج تھا تو بے شک میں لائیو آ کر آپ کو جواب نہ دیتا۔ یہاں تک کہ ان کے مریدین بار بار، ان کے چاہنے والے مجھے وہ کلپ بھیج رہے ہیں اور جواب کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ آپ سوشل میڈیا پہ تشریف لائے اور آپ نے دل کی بھڑاس نکالی اور اس کے بعد آپ کے مریدین وہ کلپس مجھے بار بار بھیج کر جواب کا مطالبہ کر رہے ہیں، تو اب ایسے میں خاموش رہنا مجھے کیسے گوارا ہو سکتا ہے؟ بس اسی لیے عرض کر رہا ہوں، نہ تم صدمے ہمیں دیتے، نہ ہم فریاد یوں کرتے، نہ کھلتے یہ راز سر بستہ، نہ یوں رسوائیاں ہوتی۔ عزیزان گرامی، معاملہ یہ ہے کہ 26 سپٹمبر 2022 کو میں ناگپور شہر گیا تھا ایک جلسے میں جس کا نام تھا جشن تاج الاولیاء، وہ سے اعلیٰ حضرت وہ یاد فقیہ اعظم۔ اس جلسے میں رافضیوں کا، خارجیوں کا، اہل بدعات کا خوب جم کے رد ہوا اور تمام فرقہائے باطلہ کا۔ دوران تقریر ناگپور میں مقیم کیچھوشا شریف کے عالمگیر منہاجی صاحب، مجھ سے یہ مطالبہ ہو رہا ہے کہ میں انہیں اشرفی کہوں تو معاف کرنا۔ اشرفی اہل سنت و جماعت کا ایک محترم سلسلہ ہے، اور جو سادات کیچھوچا میں سے ہیں اور جو بزرگوں سے منسلک ہے وہ اس قسم کی خرافات سے پاک و صاف ہیں، اور جو لوگ اس قسم کی باتوں میں مبتلا ہے انہیں بزرگوں کی مقدس نسبت سے یاد کرنا میرا مزاج نہیں۔ خیر، وہ صاحب، میں نے وہاں تقریر کی اور تقریر میں ان کے لیے کچھ بات کہی کہ عالمگیر منہاجی جو ہیں وہ حضرت ابو بکر و عمر والی حدیث کو جو ان کی فضیلت میں ہے، مولائے کائنات پہ فٹ کرتا ہے،
منہاجی گینڈا وغیرہ. اب دیکھیے جیسے ہی میں نے ان کو گینڈا کہا تو وہ اتنے جلال میں آ گئے. انہوں نے کیا کہا پہلے آپ اس کو سن لیجئے، پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ وہاں بیٹھے علماء کرام کے حوالے سے کیسی زبان استعمال کر رہے ہیں. پہلے آپ ان کی یہ کلپ دیکھ لیں. انٹرنیشنل سنی چینل انہوں نے دو بات کی کہ ناگپور میں جو بیٹا بیٹھا ہوا ہے انٹرنیشنل سنی چینل چلاتا ہے، جو حضرت ابو بکر والی فضیلت والی حدیث کو حضرت علی پر فٹ کرتا ہے، حضرت عمر کی فضیلت والی حدیث کو حضرت علی پر فٹ کرتا ہے. صوفی کلیم صاحب آپ اور ناگپور کے تمام وہ علماء جو اس پر داد دے رہے تھے، میں سید عالمگیر اشرف انٹرنیشنل سنی چلاتا ہوں. اگر تم باپ کون ہے کیا نہیں ہے یہ الگ میٹر ہے، میں یہ سب چھیڑوں گا نہیں. مرد کی اولاد ہوگی، کس کی؟ مرد کی اولاد ہوگی. میں تمہارے چیلنج کو قبول کرتا ہوں. میرا نمبر 9423406673 ہے. ٹائمنگ ناگپور کی کہیں کی بھی سیٹ کر لیجئے. ہماری ٹیم پر جو آپ نے الزام لگایا ہے کہ حضرت صدیق کی فضیلت والی حدیث کو حضرت علی پر، حضرت عمر کی فضیلت والی حدیث کو حضرت علی پر فٹ کرتے ہیں، یہ آپ ثابت کر دیں. آپ نے سنا، یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ہماری ٹیم پر، جبکہ ٹیم پر نہیں فرد واحد پر، یعنی خاص اس شخص کے لیے وہ بات میں نے کہی تھی. اب اس کو ٹیم اور فرد کا فرق بھی نہیں معلوم. بہرحال اب یہ آخر میں کیا کہتا ہے کہ وہاں جتنے اسٹیج پہ بیٹھے تھے، باپ کون ہے کیا ہے میں تو نہیں کہتا، لیکن اگر مرد کی اولاد ہو تو بدبخت آدمی تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ عورتوں مرد و زن کے اختلاط ہی سے بچہ پیدا ہوتا ہے انسان، نہ کہ ہجڑوں سے پیدا ہوتا ہے. تو تم دوسروں کے باپ دادا نکالو، انہیں برا بھلا کہو، میں صرف اس لیے کہ وہ حضرات صحابہ کا دفاع کر رہے ہیں، وہ ناموس صحابہ کی بات کر رہے ہیں، وہ صحابہ پہ بھونکنے والوں کو جواب دے رہے ہیں، تو تمہاری رگے خباثت پھڑک گئی اور تم آپے سے باہر ہو گئے. تمہیں گینڈا کہنا اتنا ناگوار گزرا کہ ہمارے ناگپور کے ساتھیوں کو بار بار فون کر کے کہہ رہے ہیں کہ میں ایف آئی آر کروں گا. تو ہمارے پاس ایف آئی آر کے لیے ثبوت نہیں ہے. یہ جو تم ہمارے باپ داداؤں کو برا بھلا کہہ رہے ہو، اور وہاں اسٹیج پر بیٹھنے والوں میں مولانا عبدالعزیز صاحب بھی تھے جو حضور فقیہ اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ مفتی عبدالرشید فتح پوری رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے ہیں، مفتی عبدالقدیر صاحب کے صاحبزادے ہیں. یہ بات ان تمام لوگوں کو جاتی ہے. اور پھر کہہ رہا ہے کہ میں نے اگر ایسا کہا تو مجھ سے مناظرہ کر لو. پہلی بات تو میری وہ تقریر اسی چینل پہ اپلوڈ ہے، آپ لوگ سنیں، پوری تقریر سنیں کہ میں نے نامزد کر کے اسے چیلنج مناظرہ دیا کر. جب اسے اتنا شعور نہیں ہے، اتنی سمجھ نہیں ہے، تو مجھے کہنا پڑے گا بری عقل و دانش بباید گریز، کہ ایسی عقل و فہم پر تو رونا چاہیے. جس شخص کو اتنی تمیز نہیں ہے کہ تجھے چیلنج مناظرہ دیا ہی نہیں گیا تو تو قبول کیا کر رہا ہے؟ چیلنج مناظرہ جو میں نے دیا ہے وہ حضرت امیر معاویہ کی ذات پر دیا ہے، اور آج میری آخری سانس تک بمبئی سے لے کے دنیا کے کسی خطے میں جہاں میری ضرورت محسوس ہوگی، حضرت امیر معاویہ کی ذات اور ان کی شان کے دفاع کے لیے میں ضرور جاؤں گا اور مناظرہ کروں گا. ہے تجھ میں ہمت تو سامنے آ اور حضرت امیر معاویہ کے موضوع پر مناظرہ کر. اور جو پھر اس میں کہتا ہے کہ مجھے چیلنج مناظرہ دیا گیا. اگر نامزد کر کے تجھے چیلنج مناظرہ دیا گیا ہے تو ثابت کر اور 10 لاکھ روپے کا انعام مجھ سے حاصل کر، ورنہ اس جھوٹ سے توبہ کر، موت سے پہلے اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے. بہرحال اب اس میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ تم کہو تو ناگپور یا جہاں کہو ہم لوگ آ جائیں گے. تو ٹھیک ہے، 4 تاریخ کو میں بھنڈارہ آ رہا ہوں، جس میں شہزادہ سرکار امین شریعت حضور حکیم شریعت مفتی سلمان رضا خان صاحب دامت برکاتہم بھی تشریف فرما ہوں گے. آپ کے ناگپور کے پاس ہے، آپ تشریف لائیے، اور میں ثابت کرتا ہوں کہ آپ نے حضرت ابو بکر و عمر والی حدیث کو حضرت مولائے کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں پڑھا ہے. ہاں میں ثابت کرتا ہوں. اور چونکہ تم نے میرا چیلنج قبول کیا ہے تو میرا چیلنج حضرت امیر معاویہ پہ تھا.
تو ضرور تم حضرت امیر معاویہ پہ مناظرہ کرو گے اور مناظر بھی تم ہی رہو گے، دوسرا مناظر نہیں چلے گا۔ اور جب مناظرہ ہوگا تو اس وقت جو عربی کتب ہے، فارسی کتب ہے، وہ بغیر کسی کی مدد لیے، بغیر صرفی نحوی تجویدی غلطی کیے ہوئے تمہیں خود پڑھنی پڑے گی، تب دنیا کو پتہ چلے گا کہ یہ پیر صاحب جو اتنے لحیم شہیم عظیم الجثہ کثیر اللحیہ نظر آتے ہیں، ان کی علمی حیثیت کیا ہے۔ آج یہ جو بڑے بڑے القاب اور بزرگوں کی نسبتیں بیان کرتے، ہم فلاں کی آل ہے، ہم فلاں کے ایسے ہے، تو سن لو کہ اب کچھ نہیں رہا دم خم، پڑی ہیں سب اجڑی ہوئی خانقاہیں، وہ درویش و سلطان کی امید گاہیں، کھلی تھی جہاں علم باطن کی راہیں، فرشتوں کی پڑتی تھی جن پر نگاہیں، کہاں ہے وہ جذب الہی کے پھندے، کہاں ہے وہ اللہ کے پاک بندے۔ بہت لوگ پیروں کی اولاد بن کر نہیں ذات والا میں کچھ جن کی جوہر، بڑا فخر ہے جن کو لے دے کے اس پر کہ تھے ان کے اسلاف مقبول داور، کرشمے ہے جا جا کے جھوٹے دکھاتے، مریدوں کو ہے لوٹتے اور کھاتے، یہی ہے زیادہ پیمائے راہ طریقت، مقام ان کا ہے ماورائے شریعت، انہی پر ہے ختم آج کشف و کرامت، انہی کے ہے قبضہ میں بندوں کی قسمت، یہی ہے مرید اور یہی ہے مراد اب، یہی ہے جنید اور یہی ہے بایزید اب۔ یہ بزرگوں سے جو تعلق دکھا کر لوگوں کو بے وقوف بنانے کا سلسلہ شروع کیا ہے، اور اہل سنت و جماعت کی تعلیمات اور اس کے اصول کو، اس کے ضابطوں کو، اس کے حدود کو توڑنے کی کوششیں کر رہے ہو، باز آ جاؤ۔ جب تک علماء ربانیین کا قافلہ موجود ہے تمہاری منمانی دین میں نہیں چلے گی۔ سیادت کا احترام بہت ہے ہمیں، خدا کی قسم، میں رب کعبہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ تم شریعت کا اتباع کرو، یہ کلیم حنفی تمہاری جوتیاں صاف کرے گا، بلکہ سر پر لے کر گھومے گا۔ لیکن اگر شریعت مطہرہ کے خلاف کرو گے، پھر وہ کوئی بھی رہے، اسلام میں برہمنزم نہیں ہے کہ یہ ذات اعلیٰ ہے اور اس کو ہر طرح کا اختیار ہے، جیسی چاہے دھجیاں اڑائے، اور یہ نچلی ذات ہے، ان کو کسی طرح کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک وہی محترم ہے جس کے پاس تقویٰ ہے۔ حضور علیہ السلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر جب آخری حج ادا فرمایا تو صحابہ سے کیا فرمایا کہ لا فضل، آج کے بعد کسی عربی کو کسی اجمی پر، کسی گورے کو کسی کالے پر، کسی امیر کو کسی غریب پر، کسی آقا کو کسی غلام پر کوئی فضیلت نہیں ہے۔ اللہ کا مقرب بندہ وہ ہے جس کے پاس تقویٰ ہے۔ میں نے دوران تقریر کہا کہ تم نے مولائے حضرت ابو بکر و عمر والی حدیث کو حضرت امیر المؤمنین مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں فٹ کیا، تو یہ میں نے غلط نہیں کہا، یہ لو اس کا بھی ثبوت دیکھ لیجئے، یہ صاحب کیا کہہ رہے ہیں۔ وہ خاص موضوع ہے حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ قریب کے تعلق سے کہ مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ قریب یہ صدیق اکبر ہیں اور یہ فاروق اعظم ہیں۔ سنا آپ نے، یہ شخص کھلے لفظوں میں کہہ رہا ہے کہ مولا علی ہی صدیق اکبر ہے، مولا علی ہی فاروق اعظم ہے۔ اصل میں اس نے یہ بیان کیا تھا۔ اس بیان کے بعد خانوادہ اشرفیہ کے جو جرأت مند علماء کرام ہیں انہوں نے خود اس کا رد کیا ہے۔ جی ہاں، حیدرآباد کے مولانا یحییٰ انصاری نے 50 مرتبہ اس کا رد کیا، یہ علامہ مدنی صاحب کے مرید ہیں۔ مولانا معز اشرفی نے اس کا رد کیا، سید معز اشرفی نے، وہ بھی علامہ مدنی صاحب کے مرید ہیں۔ انہوں نے خود اس کے باطل عقائد و نظریات کا رد کیا، ہنوز کر رہے ہیں۔ اور دیکھو یہ صاحب کے لیے کتنے القاب و آداب لگائے گئے ہیں۔ مجھے ایک واٹس ایپ پہ میسیج آیا، میں دکھاتا ہوں آپ کو۔ جب کل میں نے ان کا رد کیا تو ان کے چاہنے والے ایک مولوی مقبول سموسوی، یعنی ان کو جہاں چائے سموسہ مل جائے وہاں پہ یہ بالکل صاحب فراش ہو جاتے ہیں، یعنی لیٹ جاتے ہیں، اور کہو تو برہنہ بھی لیٹ جائیں گے، اتنے بڑے بدبخت ہیں یہ مولوی صاحب نے اپنے فیس بک پہ ایک میسیج ڈالا ہے جو میں نے واٹس ایپ پر لیا ہے۔ اس میسیج میں لکھتا ہے کہ جانشین محبوب العلماء مجاہد اسلام مولانا سید عالمگیر اشرف، چیئرمین سنی سینٹر ناگپور، ابھی چند دن پہلے انہوں نے غیاث ملت کا رد کیا۔ اب اس کے بعد لکھتا ہے مدعا زیر بحث ہی تھا کہ ایک صوفی جسے کلیم رضوی کہتے ہیں اپنے تقریر میں کہا ناگپور سینٹر کا منہاجی گینڈا
غلط حدیث کوٹ کرتا ہے، جو حدیث حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں ہے وہ حضرت مولائے کائنات پر فٹ کرتا ہے، تو ان کی فضیلتیں بتا رہا ہے کہ مجھے حیرت ہے یہ کیسا صوفی ہے جو مجاہد اسلام کی سیادت کو چیلنج کر رہا ہے اور روزی روٹی کے لیے اتنا گر جاتا ہے کہ منہاجی کہہ کر خطاب کرتا ہے، کیونکہ اگر اسے بغض نہ ہوتا تو اشرفی کہہ کر خطاب مخاطب کرتا۔ میں اشرفی ضرور کہتا اگر یہ سلسلہ اشرفیہ کے بزرگوں کے طریقے پر ہوتے، مگر انہوں نے تو ان بزرگوں کی روش سے ہٹ کر ایک الگ راستہ قائم کر لیا ہے، ایک الگ راہ چلنے لگے ہیں۔ اور کیسی راہ چلنے لگے ہیں یہ دیکھیے۔ برادران اہل سنت و برادران اہل تشیع، علماء ذوی احترام، مردان نشین، خواتین، السلام علیکم۔ الحمدللہ الذی ہدانا سواء الطریق۔ آپ نے سنا یہ شخص برادران اہل سنت اور برادران اہل تشیع بولنا تک نہیں آتا، السلام علیکم کہہ رہا ہے۔ کلیجے پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ جس کی فضیلتوں کے تم خطبے پڑھ رہے ہو، رب کعبہ کی قسم نہ اس کے گھر کے بغل میں میرا گھر ہے، نہ اس سے میرا کوئی قانونی مناقشہ ہے، نہ اس سے کوئی میرا زمین جائیداد کا جھگڑا ہے، نہ اس سے کوئی میری خاندانی عداوت ہے، خدائے کعبہ کی قسم اس سے میرا دور دور تک کوئی تعلق نہیں، کوئی تعلق نہیں۔ لیکن یہ کس محفل میں گیا آپ دیکھیے، یہاں کون بیٹھا ہوا، یہ کون لوگ ہیں؟ کربلا رکھ دو دین اسلام کی کتاب کا نام، کوئی محفل صحابہ کی روایت کا نہ ہو، یہ دیکھیں اس محفل میں میرے مولا کا۔ یہ شیعوں کے بلانے پر چنئی گیا اور شیعوں کی محفل میں جا کر انہیں سلام کر رہا ہے، شیعوں کا مہمان بنا اور وہاں نعرہ حیدری تو لگ رہا ہے۔ تو سنی تھا، تیری موجودگی میں نعرہ صدیق، نعرہ فاروق، نعرہ عثمان، حق چار یار بھی لگنا چاہیے تھا، نہیں لگا۔ وہاں جا کر تو نے کون سے جھنڈے گاڑ دیے؟ تو وہی بولی بول رہا ہے جو وہ بول رہا ہے۔ تو وہاں جا کر بھی صحابہ کے خلاف زبان طعن کو دراز کر رہا ہے، تیری زبان کا کینسر پھوٹ رہا ہے صحابہ پر۔ یہ کس لیے گیا تھا تو؟ کیا اس طرح کی اس طرح کی مجلس میں جانا، اس میں شرکت کرنا جائز ہے؟ قرآن کریم کا فرمان سنیے، اللہ رب العزت اپنے پاک کلام میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان ومن یتولہم منکم فاولئک ھم الظالمون۔ اے ایمان والو، اپنے باپ اور بھائیوں کو دوست نہ سمجھو اگر وہ ایمان پر کفر کو پسند کریں، اور تم میں جو کوئی ان سے دوستی کرے گا وہی ظالم ہے۔ خدا کی قسم قرآن تو صاف کہہ رہا ہے کہ تمہارا سگا باپ جس سے تمہارا خون کا تعلق ہے، سگا بھائی جس سے خون کا تعلق ہے، اگر وہ ایمان کے بدلے کفر کو پسند کریں تو ان سے دوستی نہ کرو۔ مجھے بتاؤ، یہ وہ قوم جو ابو بکر و عمر پہ بھونکتی ہے، جن کی کتاب میں لکھا ہے کہ جہنم کے 10 دروازے ہیں، ایک سے شداد، حامان، قارون، نمرود، فرعون، اور ایک سے ابو بکر و عمر جائیں گا معاذ اللہ رب العالمین، جن کے نزدیک قرآن کریم 70,000 آیات پر مشتمل ہے، جن کا عقیدہ ہے کہ ائمہ اہل بیت انبیاء علیہم السلام سے افضل ہے، جو حضرت علی کے الوہیت کے قائل ہیں۔ ایسی بدبخت، شنیع، خبیث، نہایت غلیظ قوم کے ساتھ جا کر اسٹیج شیئر کرنا اور ان کا جھٹن کھانا اور انہیں سلام کرنا، پوری دنیا کا کوئی مفتی جو عالمگیر منہاجی کا چاٹوکار ہو میرے سامنے آئے اور اس کے اس عمل کو قرآن و سنت کی روشنی میں صحیح ثابت کرے۔ اور خود عالمگیر اشرف کو میں چیلنج کرتا ہوں، میں نے تو اس وقت تجھے نامزد کر کے چیلنج کیا نہیں تھا، حضرت امیر معاویہ پہ بھونکنے والوں کو چیلنج کیا تھا، لیکن لگتا ہے پیر صاحب کو بیٹھے بیٹھے جو ہے گدگدی ہوتی ہے، کھجلی ہونے لگتی ہے، تو ایک کلپ میرے خلاف ڈال دیے۔ پوری دنیا میں کوئی مائی کا لال کلیم حنفی رضوی کا خلاف شرع عمل دکھا نہیں سکتا ہے،
کہ کبھی میں نے اللہ اور رسول کے دشمنوں کے ساتھ دوستی کی ہو، چائے پانی پی ہو، وہابی، دیوبندی، شیعہ، اہل قرآن اور یہ جتنے بھی فرقہ باطلہ ہے. میری زبان سخت ہے ضرور ہے، اور میری زبان کا شکوہ میرے اپنے بھی کرتے ہیں، لیکن زبان سخت بد مذہبوں کے لیے ہے. اور کسی سنی کو میں ڈانٹوں تو وہ بات نہیں کرتا ہوں جس میں شریعت کی پکڑ ہو، لیکن تمہارا تو عمل ہی شریعت کے خلاف ہے، قرآن و سنت کے خلاف ہے، تعلیمات نبوی کے خلاف ہے، منہج سلف کے خلاف ہے. اللہ کے نبی کا صاف فرمان ہے کہ ایسے لوگ بیمار پڑیں تو عیادت کو نہ جاؤ، سلام و دعا نہ کرو، ان کے ساتھ اٹھو بیٹھو نہیں. ضلوا واضلوا، وہ خود گمراہ ہوں گے، تمہیں گمراہ کریں گے. لا یضلونکم ولا یفتنونکم، وہ خود گمراہ ہوں گے اور تمہیں شک میں مبتلا کر دیں گے. اللہ اکبر کبیرہ. مر جائے تو ان کے جنازے میں نہ جاؤ، ان کی قبروں پہ نہ کھڑے رہو، اپنے آپ کو آل رسول کہلواتے ہو کہ میں سید ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، یہ ساری نسبتیں بتاتے ہو. مشک است کے خود ببویت نہ کے عطار گویت. مشک جو ہوتا ہے اس کی خوشبو بتا دیتی ہے کہ یہ مشک ہے، عطار کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی. اگر آپ شریعت مطہرہ کی پابندی کرتے تو ہم آپ کا تعاقب نہ کرتے، آپ کو یوں ہلکے الفاظ سے یاد نہ کرتے. شیعت کو فروغ دے رہے ہو، کبھی عالم عباس، کبھی تعزیہ داری، کبھی محرم میں کالے کپڑے، کبھی ہرے کپڑے، اور کبھی جلوس حسینی، اور طرح طرح کی نئی چیزیں. اس کے باوجود بھی ہم خاموش رہے. لیکن جب حدیث میں گڑبڑ کرنے لگے، ڈنڈی مارنے لگے، تو ہم کیسے برداشت کریں گے؟ جب صحابہ کرام کو ہلکے الفاظ سے یاد کیا جانے لگا، صحابہ پر بھونکنے والے کتوں کے ساتھ مجلس اختیار کی جانے لگی، تو مجھے بتاؤ ہماری غیرت کو کیسے گوارا ہوگا؟ ہم کیسے خاموش بیٹھیں؟ پھر ہم ہی سے کہا جاتا ہے کہ ہم فتنہ ہے. خدا کی قسم، جو لوگ اندھ بھکت ہیں اور ایسوں کو اپنا نجات کا ذریعہ سمجھتے ہیں، ارے اس کی سیادت اس کے لیے فائدہ مند ہے. اگر وہ سید ہو اور تم کفر پر مر جاؤ تو تمہیں اس کی سیادت کیا فائدہ دے گی؟ ہر شخص سے اس کے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا. تو تم کوشش کرو کہ میں شریعت کا پابند رہوں، اور جو شریعت کے پابند علماء ہیں انہی کے پیچھے چلوں، اور جو شریعت کا ایسا مذاق اڑانے والے ہیں، حضرات صحابہ پر تبرہ کرنے والے، بھونکنے والے، امہات المومنین کی تذلیل و اہانت کرنے والی بدبخت شیعہ رافضی قوم کے ساتھ اٹھک بیٹھک کرنے والا، انہیں سلام کرنے والا، اور اس شخص کے ایسے کئی ویڈیوز ہیں. ایک لائیو اس کا میرے پاس ہے جس میں ایک شخص نے آ کے حضرت ابو بکر کو برا کہا اور اس نے اسے ٹوکا بھی نہیں، روکا بھی نہیں. کیا اس کے باوجود ہم اس شخص کی عزت کریں؟ اور علم تو دیکھو ذرا، ان کا مبلغ علم دیکھیے. یہ مجھ سے مناظرہ کریں گے، خدا کی قسم اس کا خطبہ سن کے میرے مدرسے کے طلبہ ہنسنے لگے کہ یہ کون نمونہ آ گیا کر کے. ذرا اس کا خطبہ سن، ذرا اس کی بات سن. حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ کریم کے تعلق سے کہ مولا علی کرم اللہ تعالیٰ کریم یہ صدیق اکبر ہیں اور یہ فاروق اعظم ہیں. سنا آپ نے کیا کہہ رہا ہے؟ محبت علی کا دم بھرتے ہو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے لاکھوں کروڑوں سنی بریلویوں کو خارجی کہتے ہو، تمہیں نام تک لینا نہیں آتا. کرم اللہ وجہ الکریم. یہ مدرسے میں ابتدائی درجے کا پڑھنے والا بچہ بھی بتائے گا کہ یہاں را مشدد ہے. کرم اللہ وجہ الکریم، کرم اللہ، را پہ تشدید ہے اور صاحب پڑھ رہے ہیں کرم اللہ. بتاؤ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا نام لینے کا ڈھنگ نہیں، اور وہ وجہ الکریم ہے. کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، یعنی اللہ تعالیٰ تمہارے شرف والے چہرے کو مزید شرف بخشے، مزید کرامتوں سے نوازے. پہلے نام لینا سیکھو. پیر صاحب وہاں 10x10 کے کمرے میں بیٹھ کے چیلنج مناظرہ ٹھوک دینا اور دوسروں کو خارجی کہنا، رب کعبہ کی قسم یہ اتنا بڑا فتنہ ہے اس دور کا، تفضیلیت جو بعض پیروں میں اور مجاوروں میں اور سجادہ نشینوں میں گھسا ہوا ہے. اہل سنت و جماعت کے کسی بھی سلسلے سے تعلق رکھنے والے میرے بھائی ہوں، وہ اشرفی ہوں، رضوی ہوں، قادری ہوں، برکاتی ہوں، چشتی ہوں، سہروردی ہوں، نقش بندی ہوں، اسماعیلی ہوں، سب عظمت صحابہ کے لیے ایک ہو جائیے. اور جو پیر بھی صحابہ پہ بھونکے، بالخصوص حضرت امیر معاویہ پہ زبان تان کو دراز کرے، اس سے ہر قسم کا تعلق اور رشتہ توڑ دیجئے.
ایسا شخص پیر بننے کے لائق نہیں ہے۔ مجھ سے جب آپ مناظرہ کرنے آئیں گے نا، آپ نے چونکہ میرا چیلنج قبول کیا ہے تو مناظرہ بھی آپ ہی کریں گے، اور مناظرے میں حضرت امیر معاویہ کا موضوع ہوگا، اور پھر آپ اپنے اس عمل کو، جو شیعوں کو آپ نے سلام کیا، اور اس طرح کی کئی ویڈیوز میرے پاس ہے جس میں آپ نے شیعوں کے سلام کا جواب بھی دیا، جبکہ سلام صرف مسلمانوں کے لیے ہوتا ہے۔ تو آپ کے نزدیک شیعہ مسلمان ہیں؟ رب کعبہ کی قسم، شیعہ کو مسلمان، رافضیوں کو، صحابہ پہ بھونکنے والے تمہارے نزدیک مسلمان ہیں؟ ابھی تمہارا نزدیک کیا ہے یہ مجھے معلوم نہیں، تو مناظرے میں آپ اپنی اس پوزیشن کو ضرور کلیئر کرو گے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پر مناظرہ ہوگا، اور جو میں نے ناگپور میں کہا کہ آپ نے حضرت علی کے شان میں وہ حدیثیں پڑھ دی جو ابو بکر و عمر کے حوالے سے تھی، وہ میں نے ثابت کیا ہے۔ اس کی کئی ساری ویڈیوز میرے پاس ہے۔ آپ کو گینڈا کہا گیا تو آپ کا خبیث نفس مچل گیا، آپ پھڑک گئے، غصہ آ گیا آپ کو۔ خدا کی قسم اس وقت ہمیں غصہ نہیں آئے گا جب رسول اللہ کے پیاروں پر، ان کے یاروں پر، ان کے جانثاروں پر تبرہ کیا جاتا ہے، ان پر پھونکا جاتا ہے، ممبر سے انہیں گالیاں دی جاتی ہے۔ حضرت ابو بکر و عمر کو غاصب کہا جاتا ہے، خائن کہا جاتا ہے، چور کہا جاتا ہے۔ ایسوں کے ساتھ آپ بیٹھتے ہو؟ الہی خیر گردانی، الہی خیر گردانی، دنیا ساری لق و دق صحرا ہو جائے اور ساری دنیا ختم ہو جائے اور میں پیاس کی شدت سے مرتا رہوں اور کسی شیعہ کے پاس چند قطرے پانی ہوں، تو خدائے کعبہ کی قسم میں اس سے وہ قطرے پانی لے کر اپنی زندگی نہیں بچاؤں گا، یا اس کا برعکس ہو کہ وہ مر رہا ہو اور میرے پاس پانی کے چند قطرے ہو تو میں اس کی زندگی نہیں بچاؤں گا۔ مجھے ہر گستاخ رسول، وہابی، دیوبندی، شیعہ سے اتنی ہی نفرت ہے، اور انشاءاللہ مرتے دم تک رہے گی۔ دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں کی کیا مروت کیجئے، غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے۔ آپ کو اشرفی اس لیے مخاطب نہیں کیا کہ موذی کانفرنس کر کے آپ نے نجیس الپادری کو بلایا، آپ اس کے حامی ہو، اس کے طرفدار ہو، اور جو خیالات اس کے ہیں وہی آپ کے بھی ہیں، اس کے فالوورز ہیں آپ، اس کے چاہنے والوں کو آپ لائیو پہ لا کر اپنا بچاؤ کرواتے ہیں، اور وہ خبیث سارے اہل اسلام کو ایک کرنا چاہتا ہے، جبکہ زبان رسالت سے یہ بات ادا ہوئی ہے کہ میری امت میں 73 فرقے ہوں گے تو ضرور ہوں گے، لاکھ کروڑ نجیس الپادری پیدا ہو جائے، یہ امت کبھی ایک نہیں ہو سکتی ہے۔ ایک ہی فرقہ اہل سنت و جماعت فرقہ ناجیہ ہے، جس کو پہچان کے لیے مسلک اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے۔ آپ یہ پہچان ختم کرنا چاہتے ہیں، سنی وہابی شیعہ کی، سب کو ایک کرنا چاہتے ہیں، نئی اور طرح طرح کی بدعات آپ دین کے اندر لے کر آ رہے ہو، اور پھر کہہ رہے ہو کہ ہمارے خلاف کہا جاتا ہے، ہمارا احترام نہیں ہوتا ہے، فلانے بزرگ کو ایسا کہا جاتا ہے۔ ہم تمام خانوادہ اشرفیہ کے سادات کی عزت کرتے ہیں، تکریم کرتے ہیں، جو مسلک حق اہل سنت و جماعت پر قائم ہیں، اور جو اس روش سے ہٹ گیا اس کے باطل عقائد و نظریات کا رد ہوگا۔ کہتے ہیں بھائی صاحب سید گمراہ ہونے کے بعد بھی تعظیم واجب ہے۔ وہ گمراہیت کس معنی کی ہے معلوم ہے آپ کو پیر صاحب؟ پڑھے لکھے ہو کہ نہیں؟ کبھی مناظرے میں آؤ پھر آپ کو پتہ چلے ہاتھ کنگن کو عارسی کیا ہے، پڑھے لکھے کو فارسی کیا ہے، اس دن آپ کو پتہ چلے گا مناظرہ ہوتا کیا ہے۔ آئی سمجھ میں بات؟ یہ جو کہا جاتا ہے کہ سید گمراہ ہو جائے تب بھی تعظیم کرو، اگر بے نمازی ہے تعظیم کرو، شرابی ہے تعظیم کرو، زانی ہے تعظیم کرو، اس کے نسب کی تعظیم ہوگی، اس کے خون کو گالی نہیں دی جائے گی، اس کے ماں باپ کو برا نہیں کہا جائے گا، لیکن اس کے غلط عمل کا رد ہوگا۔ اور جب سید ذمہ دار ہو، پیر ہو، ہزاروں لوگ اس کے مرید ہوں، اور عالم کے نام سے مشہور ہو، واضح و بیان کرتا ہو، اور وہ اس طرح اللہ و رسول کے دشمنوں کی مجلس میں جائے، جبکہ قرآن کہہ رہا، میں نے سورہ توبہ آیت نمبر 23 کا حوالہ دیا، پیر صاحب اس کا جواب مجھے ضرور دینا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم، اے ایمان والو اپنے باپ اور بھائیوں کو دوست نہ سمجھو، ان استحبوا الکفر علی الایمان، اگر وہ ایمان کے بدلے کفر کو پسند کریں۔ اگر سگا باپ بھی رافضی ہو جائے تو اسے تعلق توڑ لو۔ وہ کون تھے آپ کو جہاں چنئی میں آپ گئے اور انہیں سلام کر رہے، اور وہاں جا کر آپ نے ابو بکر و عمر کا ڈنکا نہیں بجایا،
عثمان کی فضیلت بیان نہیں کی، آپ نے ابو ہریرہ کی شان بیان نہیں کی، آپ نے وہی بولی جو وہ بولتے ہیں۔ تو پھر آپ کو کیوں نہ کہوں رافضیوں کے ٹکڑا خور، رافضیوں کا جوٹن کھانے والے، برا لگتا ہو 1000 بار لگے۔ ایف آئی آر کی دھمکی دے رہے ہیں، ناگپور والوں کو بار بار فون کر کے میں ایف آئی آر کروں گا۔ جی ہاں، میں بھی کروں گا۔ آپ نے جس طرح لکھا ہے میرے خلاف بکواس، ہمارے تعلق سے کہا کہ اگر مرد کی اولاد ہو، اور دیکھیے یہ کتنے پڑھے لکھے ہیں، انہوں نے اپنے چینل پر یہ ڈالا ہے، نام نہاد مولوی کلیم رضوی کو کھلا چیلنج، ایسے مولویوں کی غلیظ زبان پر کون لگام لگائے گا جنہیں بات کرنے کا سلیقہ نہیں؟ ایسے مولوی کس فیکٹری میں تیار ہوتے ہیں جن کا کام گستاخی اور اہل سنت میں انتشار پھیلانا ہے؟ حضور مجاہد اسلام کا اعلان، یہ کہہ چکے ہیں لائیو میں آ کر کہ یہ چینل میرا ہی ہے، میں چلاتا ہوں، اور بزعم خود اپنے آپ کو حضور مجاہد اسلام لکھ رہے ہیں۔ کلیم رضوی کا چیلنج قبول، کلیم رضوی کا چیلنج قبول۔ پہلی بات تو پیر صاحب لکھنا سیکھیے، رضوی نہیں رضوی ہے، اس کا مصدر الرضا ہے۔ کیا مصدر ہے؟ الرضا۔ لکھنا آتا ہے آپ کو؟ اور میرا پورا نام کلیم حنفی رضوی ہے، حنفی مقدم ہے، رضوی مؤخر ہے، اور رضوی RAZVI ہوتا ہے، رضوی۔ یہ رضوی آپ کے ان کے یہاں ہوتا ہے جن کو آپ سلام کر کے آئے ہیں، اور جن کی چائے پی کر آئے، اور جہاں مرغا اور بکرا توڑ کر آئے ہیں آپ، سمجھے؟ جہاں ٹھوس کر آپ اپنی عمر و ایار کی زنبیل بھر کے آئے ہیں، وہاں ہوتے ہیں رضوی۔ ہم رضوی ہیں، غلامان اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کی نسبت سے رضوی، RAZVI۔ چلیے، آپ نے اعلان کیا چیلنج قبول، تو میرا چیلنج کیا تھا؟ حضرت امیر معاویہ کی ذات۔ تو 4 تاریخ کو میں بھنڈارہ آ رہا ہوں، آپ وہاں تشریف لائیں۔ 5 اور 6 کو میں آپ کے قریب اکولا میں رہوں گا، اکتوبر کو آپ وہاں تشریف لائیں۔ نہیں آ سکتے 22 سے 26 اکتوبر میں آپ کے لیے بمبئی میں رہوں گا، اس وقت آئے۔ ان وقتوں میں اگر آپ نہیں آتے ہیں، میں سمجھوں گا کہ آپ نے صرف زبانی طور پر میرا چیلنج قبول کیا تھا، حقیقی طور پر نہیں کیا تھا۔ پھر میری جانب سے آپ کا نہ تذکرہ ہوگا، نہ آپ کا نام لیا جائے گا۔ میں کوئی آپ کو اتنی اہمیت دیتا نہیں ہوں۔ میں ایسے جتنے بھی ہیں، چادر چور مجاور، پیر صاحبان اڑیا گڑیا لٹیا چٹیا ٹامک ٹنیا سرکار، جو 10 درجن القاب لگا کر باپ داداؤں کی نسبتیں دکھا کر لوگوں کو لوٹتے کھاتے، میں انہیں لائق التفات ہی نہیں سمجھتا ہوں۔ اور یہ دھمکی مجھے مت دینا FIR کی، جان سے مارنے کی۔ نہ جانے ہندوستان کے کتنے شہروں میں میرے نام سے FIR ہے۔ خدا کی قسم، حق گوئی کے معاملے میں میں کبھی ڈرا نہیں، کبھی دبا نہیں۔ ایک جان ہے جو عظمت رسالت پر، عظمت صحابہ پر، عظمت اولیاء کے لیے قربان ہو جائے۔ جب میرا وقت لکھا ہوگا تو طے شدہ وقت پر نہ 1 سیکنڈ آگے نہ 1 سیکنڈ پیچھے میں اپنے رب کے حضور چلا جاؤں گا۔ یہ دھمکیاں مجھے مت دینا، لیکن خدا کرے کہ مجھے ایسی موت آئے کہ میں اہل سنت کے سچے مذہب پر قائم رہوں، جو حضرات صحابہ سے، ائمہ مجتہدین سے، اولیاء کاملین سے، مجددین سے، صوفیاء اسلام سے آج تک چلا آ رہا ہے۔ اور میں ان تمام لوگوں سے نفرت کروں جن سے میرے بزرگوں نے نفرت کرنے کا حکم دیا ہے۔ یہ چھوٹے موٹے اختلافات نہیں ہیں، چین کی گھڑی کا، مائک کی نماز کا، ویڈیوگرافی کا، اس میں 99% علماء ملوث ہیں۔ مسائل، غیر منصوص مسائل میں اختلاف ہے، قیامت تک نوپید مسائل میں اختلاف ہوتا رہے گا۔ یہ عقیدے کی بات ہے پیر صاحب، یہ عقیدے کی بات ہے۔ آپ لوگ حضرت مولائے کائنات کی وہ فضیلتیں بیان کر رہے ہیں جو ہے ہی نہیں، اور ہم تمہارے کہنے سے ان کو نہیں مانیں گے۔ خدا کی قسم، میرے مولا کی شان اتنی اعلیٰ و رفع ہے کہ صحیح احادیث ہی کافی ہے مولائے کائنات کی شان بیان کرنے کے لیے، اور اسی حساب سے ہم مانتے ہیں۔ ہم آپ کا عینک لگا کر نہیں دیکھیں گے، ہمارے منہ میں آپ کی زبان نہیں ہے کہ ہم جو چاہیں حدود شرع کو توڑتے ہوئے بے لگام ہو جائیں اور جو چاہیں بولے نہ۔ اہل بیت پاک کی محبت ہمارے دل میں ہے، قیامت تک رہیں گی۔ صحابہ کی بھی ہے، کوئی صحابہ پہ بھونکیں گے تو بھی زبان گدی سے کھینچیں گے، کوئی اگر اہل بیت پہ بھونکے اس کی زبان بھی گدی سے کھینچ لی جائیں گی۔ اور جب تک کلیم حنفی کے دم میں دم ہے، انشاءاللہ تعالی یہ باطل پرستوں کا، باطل عقائد و نظریات کا رد کرتا رہے گا۔ میں نے آپ کو ناگپور میں چیلنج نہیں کیا تھا، میرے چیلنج میں تعمیم تھی، آپ نے خواہ مخواہ اس میں تخصیص پیدا کی
اور آپ نے لکھا کہ چیلنج قبول ہے، تو میرا چیلنج چونکہ تعمیم تھی اس میں حضرت امیر معاویہ کے حوالے سے تھا، تو اسی پر مناظرہ ہوگا۔ جب بھی مناظرہ کرنا ہو آپ اپنے لیٹر پیڈ کے ذریعے انٹرنیٹ کے اوپر مجھے اطلاع کر دینا۔ 4 تاریخ بھنڈارا، 5-6 اکولا یا 22 سے 26 ممبئی، آپ جب بھی آنا چاہیں موسٹ ویلکم، جتنوں کے ساتھ آنا چاہیں آئیں، اپنے حواری جتنے ہیں سب کو لے کر آئیں، لیکن بحیثیت متکلم یعنی کلام کرنے والے کہ آپ ہی رہیں گے، اور انشاءاللہ دنیا دیکھیں گی آپ کا مبلغ علم اور آپ کتنے قابل ہیں، یہ لوگ دیکھیں گے۔ خیر اب زیادہ میں کیا بولوں، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایسے اشرار کے، ایسے فتنوں کے فتنے سے، اور ایسے جتنے بھی رافضیوں کے جھٹن کھانے والے ہیں ان سب سے ہمارے ایمان و عقیدے کی حفاظت فرمائے، اور جتنی ہماری مقدس خانقاہیں ہیں، ہمارے بزرگان دین ہیں ماضی قریب کے، حضور خاتم الاکابر سرکار تاج الفہول علامہ عبدالقادر بدایونی رحمۃ اللہ علیہ، مفتی کفایت اللہ خان کافی، علامہ فضل حق، حضور پرنور اعلیٰ حضرت حضور سرکار اشرفی میاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور سرکار کلا، حضور مفتی اعظم، حضور حجت الاسلام، حضور تاج الشریعہ، اور وہ تمام بزرگان دین جو مذہب مہذب اہل سنت و جماعت پر قائم تھے، یا اللہ ہمیں انہی کی روش پر قائم رکھ، اور جب تک ہم زندہ رہیں اہل سنت کے سچے مذہب پر رہیں، جب ہمارا خاتمہ ہو تو مولا تبارک و تعالیٰ اسی سچے مذہب پر ہمارا خاتمہ ہو۔ دوران گفتگو کوئی بات اگر خلاف قرآن و سنت، خلاف شریعت نکل گئی ہو تو میں تمام آن لائن جو سننے والے ہیں میں توبہ کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے حضور کے مولا تبارک و تعالیٰ میرے تمام صغائر و کبائر کو معاف فرمائے، میرے سیئات کو حسنات میں تبدیل فرمائے، اور اپنے پیارے محبوب بندوں بالخصوص حضرات صحابہ، حضرات اہل بیت پاک کا صدقہ ہم سب کو عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات، انداز بیاں گرچہ بہت شوق نہیں، ہر رہ گزر پہ شمع جلانا ہے میرا کام، تیور ہیں کیا ہوا کے یہ میں دیکھتا نہیں۔ میری جانب سے اب ان کے لیے کوئی آڈیو ویڈیو نہیں آئیں گی۔ اگر یہ آگے کوئی لیٹر وغیرہ ڈالتے ہیں کہ میں فلاں جگہ آ کر مناظرہ کروں گا، تبھی اس کا میں جواب دوں گا۔ اگر میری بتائی ہوئی تاریخوں پر یہ نہیں آتے ہیں تو میں سمجھوں گا انہیں مناظرہ نہیں کرنا ہے، یہ مصروف ہے، تو پھر میری جانب سے بھی مزید کوئی ان کو لے کر ویڈیو یا آڈیو یا کوئی تحریر وغیرہ نہیں آئے گی۔ خدا حافظ، فی امان اللہ، السلام علیکم۔